ایک وقت کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں حسن نام کا ایک لڑکا اپنی بہن اور بیوی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ حسن کا گھر تھا تو بہت چھوٹا لیکن بہت خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی چھوٹی بہن ریا جو بہت ہی اچھی اور پرجوش لڑکی تھی، وہ بچپن سے ہی گھر کے کام کاج میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی اور ان کے گزر جانے کے بعد اس نے سارا گھر سنبھال رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کی سب عورتیں اس کی بہت تعریفیں کرتی تھی اور اس سے اکثر ملنے آتی تھی، لیکن یہ بات اس کی بھابھی ہیرا یعنی حسن کی بیوی کو بالکل پسند نہیں تھی اور وہ جان بوجھ کے ہر وقت ریا سے لڑتی رہتی تھی۔ یہ کیا جمگھٹا لگا ہوا ہے، شام کا کھانا بھی نہیں بنایا ابھی تک۔ بس بھابھی تھوڑے سے گاہک اور رہ گئے ہیں، ان کو نمٹا کر میں آتی ہوں۔ بھابھی کی بات سن کر ریا گاہک کو جلدی جلدی نمٹانے لگی۔ ریا اپنی بھابھی کی حرکتوں سے بہت پریشان رہتی تھی اور جب سے اس نے گھر کے باہر بیکری بنائی تھی تب سے بھابھی نے اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اصل میں چند ماہ پہلے ریا نے ایک مٹی کا اوون بنایا تھا اور وہ اس اوون میں طرح طرح کی خستہ کوکیز اور نان بناتی تھی۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس کے پاس کوکیز اور نان خریدنے آتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے پاس کافی آمدنی آنے لگی تھی، لیکن یہ بات اس کی بھابھی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دیکھتی رہتی تھی اور قبضہ کرنے کی سوچنے لگی، تو بس شام کو حسن جیسے ہی گھر آتا وہ اس کی برائیاں کرنے لگتی۔ لیکن آج تو اس نے حد کر دی۔ تمہیں پتہ ہے حسن، آج ریا نے کیا کیا؟ کیا مصیبت ہے یہ لڑکیاں، آج کیا کر دیا؟ آج راجو بیکری سے کوکیز لے رہا تھا، اس کو بہت مارا، تو کہہ رہی ہوں کہ اس سے بیکری لے لیں۔ کیا واقعی اس نے راجو کو مارا ہے؟ میں اس کی روز روز کی لڑائیوں سے تنگ آ گیا ہوں، اب یا تو یہ رہے گی یا ہم۔ ریا اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن حسن نے اس کی ایک نہ سنی اور دونوں میاں بیوی نے مل کر اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ بیچاری رات کے اندھیرے میں جنگل کی طرف چل پڑی۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ اس وقت اتنی سردی بھی ہو رہی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے۔ ریا چل رہی ہوتی ہے کہ اسے دریا کے کنارے کچھ سیب کے درخت نظر آتے ہیں۔ شاید مجھے آگ جلانی چاہیے اور درخت کے نیچے رات گزار لینی چاہیے۔ اسے دریا کے کنارے کچھ چکنی مٹی نظر آتی ہے۔ اف، بہت بھوک لگ رہی ہے، اب میں کیا کھاؤں کہ جلدی جلدی اوون بنانے لگ جاؤں۔ اوون بنانے کے بعد جیسے ہی وہ آگ جلاتی ہے تو ایک دم سے اس میں سے رنگ برنگ کوکیز اور کیک بننے لگ جاتے ہیں۔ ارے یہ کیا، اوون میں تو بس سیب بیک کر رہی تھی، لیکن کوکیز اور کیک کہاں سے آ گئے؟ اس رات ریا پیٹ بھر کر کھاتی ہے اور اوون میں آگ جلا کر اس کے پاس سو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ آس پاس کے علاقوں میں جا کر کوکیز اور کیکس بیچنے لگ جاتی ہے اور اسی سیب کے درخت کے نیچے رہنے لگتی ہے۔ لوگ اس کی کوکیز اور کیک کا سن کر اس کے پاس کھینچے چلے آتے ہیں۔ بہن، میرے بیٹے کا برتھ ڈے ہے، کیا آپ مجھے ایک کیک بنا کے دیں گی؟ کیوں نہیں، آپ اپنے بیٹے کا نام بتائیے۔ لیکن وہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں صرف ایک کیک کا ٹکڑا لینا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ کیوں نہیں، میں آپ کو ایک ٹکڑا نہیں بلکہ پورا ایک اچھا سا کیک بنا کے دیتی ہوں۔ ریا نہ صرف غریبوں کی مدد کی بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے گھر بھی بنا لیا اور ارد گرد کے شہروں میں کیک شاپس بنا لیے۔ آج کل ہماری اتنی بیکری کیوں نہیں ہو رہی؟ اتنا نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ مالک، مارکیٹ میں ایک نئی بیکری آئی ہے، وہ ایک لڑکی کی ہے، اسی گاؤں سے ہے، اب وہ وہیں پر کیک بیک کرتی ہے۔ صبح ٹرک میں اس کا سامان بیکری لے جاتے ہیں۔ اس لڑکی نے میرا سارا کام خراب کر دیا ہے، اس کا پتہ کرو کون ہے، اس کی بیکری بند کرو ورنہ ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ جی مالک، میں نے پتہ کیا تھا، وہ لڑکی اصل میں آپ کے ڈرائیور حسن کی بہن ہے۔ کیا مطلب، حسن کی بہن؟ لیکن وہ تو کوئی امیر بزنس وومن ہے اور حسن تو ایک نکٹو ڈرائیور ہے۔ جی مالک، وہ پہلے اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی، پھر جھگڑے کے بعد اب ڈھولک پور کے گاؤں میں رہتی ہے اور ساری چیزیں خود ہی بیک کرتی ہے۔ ایک لڑکی اکیلے کیسے اتنے زیادہ کیک اور کوکیز بنا لیتی ہے ایک دن میں؟ کوئی چکر ہے، تم حسن کو بلاؤ، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ نوکر جا کر حسن کو بلا لاتا ہے۔ جب حسن کی بیوی ریا کا سنتی ہے تو اس سے بھی رہا نہیں جاتا اور وہ بھی حسن کے ساتھ مالک کے گھر آ جاتی ہے۔ جی مالک،
آپ نے بلایا تھا، میں آ گیا۔ یہ تمہاری بہن نے کیا کام شروع کیا ہے؟ اس کی بیکری کی وجہ سے ہمارا کوئی کام دھندا نہیں چل رہا۔ اگر یہی سب چلتا رہا تو مجھے نہ صرف اپنی دکان بند کرنی پڑے گی بلکہ تمہیں جو گھر دیا ہوا ہے وہ بھی واپس لینا پڑے گا۔ مالک آپ ایسا نہ کریں۔ مالک اس نے ہمیں بھی بہت تنگ کیا ہوا ہے، اس لیے اسے گھر سے نکال دیا۔ ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں، لیکن آپ ہمیں گھر سے مت نکالیے، اسے ہم سمجھاتے ہیں۔ تمہاری بہن اب ایک بزنس وومن لگتی ہے، وہ کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھے گی۔ رکو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ مالک حسن اور اس کی بیوی ریا کی بیکری دیکھنے اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ ریا کے ساتھ ایک چھوٹا سا مٹی کا اوون ہے اور وہ اس میں کیک بیک کر رہی ہے، اور یہاں سے رنگ برنگی کوکیز اور کیک خود تیار کر کے باہر نکل آتے ہیں۔ ارے مالک، یہ تو جادو ہے، مجھے یہ عمل ہر حال میں چاہیے۔ اگر یہ میرے پاس ہوگا تو میں دنیا کا سب سے امیر بیکر بن جاؤں گا۔ لیکن مالک، آپ یہ اوون اکیلے نہیں لے جا سکتے، وہ میری بہن ہے اور اس حساب سے میرا بھی کچھ حصہ بنتا ہے۔ مالک، اگر آپ 50-50 پر راضی ہو تو بہت آسانی سے اوون چرا کے مل کے کاروبار کر سکتے ہیں۔ مالک لالچ میں آ گیا، وہ اندھا اوون دیکھ کر اس بات پر راضی ہو جاتا ہے۔ ریا نے وہ اوون اپنے گھر کے باہر سیب کے درخت کے نیچے رکھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ کسی کام سے جاتی ہے، حسن اور اس کے مالک آگے بڑھ کر اس اوون کو چوری کرنے کے لیے ہاتھ لگاتے ہیں تو بیک ہو کر بڑے بڑے برگر بن جاتے ہیں۔ او یہ کیا ہو گیا؟ ہمیں ٹھیک کرو، برگر سے انسان بناؤ، کہاں ہو؟ جلدی آؤ۔ او یہ کیا ہو گیا؟ او یہ کیا ہو گیا؟ ریا ہمیں جلدی ٹھیک کرو، ہمیں برگر سے انسان بناؤ، کہاں ہو؟ جلدی آؤ۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، تم جیسے لالچی اور بے شرم لوگوں کا یہی علاج ہے۔ ریا اس کی آواز سن کر گھر سے باہر آ جاتی ہے۔ وہ اپنے بھائی اور بھابھی کو برگر بنا دیکھ کر ہکی بکی ہو جاتی ہے۔ اس کو اپنے بھائی پر بہت ترس آتا ہے۔ ریا میری بہن، ہم آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اور کیا تم ہمیں ٹھیک کر سکتی ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا بھائی، لیکن اوون، پیارے اوون، کیا تم میرے بھائی اور بھابھی کو دوبارہ انسان بنا سکتے ہو؟ وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، مگر تم ایک صاف دل کی لڑکی ہو، اور میں صاف دل انسان کی بات ضرور مانتا ہوں، لیکن میں ظالم کو سزا بھی ضرور دیتا ہوں۔ اس لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ تینوں برگر بن کے 10 دن تک اسی درخت پر لٹکے رہیں گے، کیونکہ اگر تم کہتی ہو تو میں 10 دن بعد انہیں انسان بنا دوں گا۔ انہیں لٹکا دو۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کرو۔ تو بچوں، ریا مجبوراً انہیں درخت پر لٹکا دیتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ 10 دن بعد وہ انسان بن جائیں گے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے نقصان سے پہلے اپنا نقصان ہو۔